ہے ہماری پاک فوج. مثلاً فوج نے بے شمار غلطیاں کی ہوں گی، سیاستدانوں نے بھی بے شمار غلطیاں کی ہیں، لیکن ایک چیز جو فوج کو سیاستدانوں سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ فوجی جو ہے چاہے وہ جس بھی رینک کا ہو وہ ملک کی خاطر جان دے سکتا ہے، لیکن سیاستدان صرف ملک کو لوٹ ہی سکتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو کو یہ مت سمجھا جائے کہ یہ فوج پہ تنقید کی جا رہی ہے. دیکھ، اس کی صرف یہ ہے کہ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ فوج میں بھی جب کچھ ڈکٹیٹر مشرف جیسے گندے لوگ آ جاتے ہیں نا اور وہ اس فوج کی عزت پہ دبا لگا جاتے ہیں نا، تو اس کی پھر بیسیکلی اس کے اوپر تنقید کرنا ہر پاکستانی کا حق بنتا ہے. اور آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ مشرف کے جاتے جاتے جو اس نے کالی کرتوت کی تھی کہ جس میں اپنے موچیوں مالیوں اور خانساموں کو بھی وہ نواز کے گیا ہے، یہ اس کے بارے میں ہے. کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مشرف نے جانے سے پہلے تقریباً 800 ایکڑ زمین جو ہے وہ ان سرکاری افسروں کو، مطلب فوج کے نہیں، ان سرکاری افسروں کو الاٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا جو اس کے دور اقتدار میں اس کی خاص خدمت کرتے رہے تھے. اور اس میں وہ لوگ شامل تھے. بیسیکلی آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی، میں آپ کو بیسیکلی ان لوگوں کے ناموں کے ساتھ بتاتا ہوں کہ کن کن لوگوں کو جو ہے وہ اس نے جانے سے پہلے نوازنے کا حکم دیا تھا. مثلا ان کو زمین الاٹ کرنی تھی اور کتنی کتنی وہ بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. مثلا اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پرویز مشرف کے بربچی محمد سکندر، نائب قاصد محمود حسین اور سابق نائب قاصد نور حسین اور مالی غلام رسول شامل ہے. مثلا یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیں آپ کہ بادشاہ سلامت نے، مثلا ڈکٹیٹر مشرف نے بادشاہوں کی طرح جاتے جاتے ان لوگوں کو سینکڑوں کنال زمین الاٹ کرنے کا حکم جاری کیا تھا. اور وہ الاٹ ہو جانی تھی اگر وہ اس کا بدترین دور ختم نہ ہو جاتا. تو نواز شریف اور شہباز شریف کے اوپر سے جتنی بھی تنقید کی جائے وہ اس کے بالکل حقدار ہیں. لیکن شہباز شریف نے جب حکومت سنبھالی 2008 میں تو انہوں نے ان احکامات کو منسوخ کر دیا اور یہ مرحلہ اس وقت سے زیر التوا رہا. اب عثمان بزدار صاحب نے جو کہ ایک ڈمی وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے کیا حرکت کی ہے جی، انہوں نے وہ جو احکامات مشرف نے جاتے جاتے جاری کیے تھے ان کی منظوری دے دی ہے. بیسیکلی یہ کب دی گئی ہے منظوری؟ یہ دی گئی ہے جو کہ پنجاب کابینہ کا اجلاس ہوا ہے ریسنٹلی 28، میں بھی آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ کے ساتھ بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بیسیکلی یہ پتہ چلیے. پنجاب کابینہ کا جو اجلاس ہوا ہے 30 اپریل کا، پنجاب کابینہ کا 30 اپریل 2020 کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے یہ جتنے بھی مشرف کے کتے پلے تھے مخصوص جن کو یہ زمین الاٹ کرنے کا حکم وہ ڈکٹیٹر خود دے کے گیا تھا، اس کو انہوں نے بیسیکلی اپروو کر دیا، جو کہ یہ مسئلہ مشرف کے جانے کے بعد شہباز شریف کے دور میں لڑکا رہا. اب آپ کو میں تھوڑی سی بتا بھی دوں کہ یہ بیسیکلی کن کن افسران کو کتنی کتنی زمین جو ہے نا وہ الاٹ کی گئی ہے. سب سے پہلے جو سب سے ہائی رینک افسر ہے موجودہ بیسیکلی جو ہے ڈمی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار، اس کے پرنسپل سٹاف افسر ہیں عامر کریم خان. یہ مشرف کے دور میں جناب حاصل پور ضلع بہاولپور میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ آفیسر ریونیو کے طور پہ تعینات تھے اور یہ زمینوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا کہ کہاں کہاں پر ہے یہ انہیں نے ہی خدمات سر انجام دی ہیں. تو ان کو اس کی خدمات کے طور پہ ضلع حاصل پور اور بہاولپور چک نمبر 83 اور 84F میں 200 کنال قطع اراضی الاٹ کی گئی ہے مشرف کے حکم پر. اسی طرح مشرف کے دور میں ایوان صدر اور آرمی ہاؤس میں خدمات سر انجام دینے والے بربچی محمد سکندر کو ہارون آباد کے چک نمبر 295A 11R میں 100 کنال اراضی الاٹ کی گئی ہے. ہم لوگوں کو یہ پاکستان بحیثیت پاکستانی کی یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کہ پاکستان جو ہے یہ کیا اس ڈکٹیٹر مشرف کی ذاتی جاگیر تھی کہ یہ بادشاہ سلامت تھا کمینہ شخص کہ جس کے دل میں جو آیا کہ جس شخص کو جتنا نوازنا چاہے بادشاہ سلامت کی طرح جو ہے نہ صرف ڈکٹیٹر مشرف جو ہے یہ نہ صرف فوج کے اوپر دبا ہے بلکہ یہ پاکستانی عوام کے بھی اوپر دبا ہے کہ یہ کس طرح سے ملک کو برباد کر کے گیا. اس کی لگائی ہوئی آگ کو فوج نے 10 سال اپنے خون سے بیسیکلی بجھایا ہے. اور آپ دیکھیں اس کی ابھی بھی یہ کالی کرتوتیں جو ہے نا یہ ابھی بھی انڈے بچے دے رہی ہیں کہ اس 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد ابھی بھی اس کے احکامات کے اوپر جو ہے نا اس کو آنر کر کے تو جو ہے نا وہ اس کو ان کے جو خاص اس کے کتے پلے بندے تھے جنہوں نے اس کے بڑے طلبے چاٹے ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے. ہم بیسیکلی بحیثیت پاکستانی اس سے اور اوپر وہ جو ہماری مقدس کیا کہتے ہیں پاک فوج کے کچھ ابھی کے بھی لوگ ہیں جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں کہ اخیر ہی بہترین کام کیا ہے ملک میں. لیکن اس سے یہ پوچھنا بنتا ہے کہ اگر وہ فوج کی روایت بہت
جو ایک شخص جو ہے وہ اس میں جو افسر جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ کیا آپ مشرف کے ان احکامات کو اگر موجودہ آرمی چیف جو ہے یا پچھلے آرمی چیف جو تھے وہ ان احکامات کو نہیں ماننا یا ہم ان احکامات کو کینسل کرتے ہیں تو یقینی طور پہ اس سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ مثلا ٹھیک ہے ڈسپلن اپنی جگہ ہوتا ہے کہ بھی ایک افسر کے آرڈر کو اوور ٹرن کرنا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن یہ کوئی آرمی سے ریلیٹڈ فیصلہ تو نہیں تھا یا کوئی ایسا ڈیسیجن تو نہیں تھا کہ جس میں فوج کے اوپر کوئی حرف آ۔ مثلا اگر اس الاٹمنٹ کو جو کہ اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک نوازنے کا طریقہ ہے جو اس نے بادشاہ سلامت کے انداز میں کیا، اگر اس کو موجودہ آرمی چیف یا پچھلا آرمی چیف کینسل کر دیتا تو اس سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ مجھے مثلا آپ بتائیں کہ اس کا کیا تک بنتا ہے کہ وہ بربچی مالی اور خان سامے اور نائب قاصد جنہوں نے اس کی ذاتی خدمات سر انجام دی ہیں ان کو جو ہے وہ 100 کنال زمین دی جا رہی ہے، آپ کیا یہ کس بیسیکلی کس اختیار کے تحت دی جا رہی ہے؟ یا کسی اور آرمی چیف نے مثلا اتنے بہترین آرمی چیف وہ گزرے ہیں، راحیل شریف یہ موجودہ آرمی چیف کتنا بہترین کام کر رہے ہیں، کیا انہوں نے اپنے مالیوں کو موچیوں کو تیلیوں کو اور یہ جو ہے قاصدوں کو کیا یہ نوازا ہے اس طرح سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کسی طرح نہیں کیا۔ تو یہ اگر وہ مشرف کمینہ شخص جاتے جاتے یہ آرڈر دے ہی گیا تھا تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ اس کو کینسل کر دیا جاتا؟ کیا ابھی بھی کینسل نہیں کیا جا سکتا؟ یہ سوال ہے سب بیسیکلی محب وطن ہماری قابل احترام فوج کے ذمہ داران سے کہ برائے مہربانی اس چیز کو ختم کریں، فوج کی عزت کو بڑھائیں۔ ہم آپ کی دل سے عزت کرتے ہیں، آپ کی قربانیوں کی انتہائی قدر ہے ہمارے لیے، لیکن جب ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں نا اور پھر وہ ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں ہمیں سمجھ نہیں لگتی کہ ہم پھر سوشل میڈیا پہ اس کا کیا جواب دیں۔ تو اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ بھائی آپ اس کو کینسل کریں تاکہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ اگر وہ کمینہ ڈکٹیٹر مشرف کو برے کام کر کے بھی گیا تھا تو ہماری اب کی پاک فوج جو ہے اس کو ڈسون کرتی ہے اور کسی صورت پسند نہیں کرتی۔